حکم ہوگا کہ میرے بندے سلیمان کو بلاؤ. جب سلیمان علیہ السلام دربار میں حاضر ہو جائیں گے, اللہ فرمائیں گے کہ بتا تیری سلطنت بڑی تھی یا سلیمان علیہ السلام کی سلطنت وسیع تھی. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسان پر بھی حکومت عطا فرمائی, جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی, چرند درند پرند پر حکومت عطا فرمائی. اللہ فرمائیں گے تو اپنے قول میں جھوٹا ہے, تو نے نماز اس لیے چھوڑی ہے کہ تو نے لاپرواہی کرتا تھا, غفلت و سستی کی وجہ سے تو نے نماز چھوڑی ہے. فرشتوں کو حکم ہوگا اسے اٹھا کر کے جہنم کے اندر پھینک دو. ایک دور تھا کہ ہماری مائیں بہنوں کا چہرہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا, حتیٰ کہ ان کا ناخن, ان کے پاؤں کے ناخن, ہاتھ کے ناخن کوئی اجنبی مرد دیکھ نہیں سکتا تھا. لیکن جب سے یورپ نے پیغنڈا شروع کیا کہ مسلمانوں کی عورتیں قید کے اندر مبتلا ہیں, مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو پردے کے اندر قید کر رکھا ہے, لہٰذا مسلمان کی عورتوں کو پردے سے باہر نکالو, ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم کرو. یہ پیغنڈا اس طریقے سے چلایا گیا کہ ہماری مائیں بہنیں اس پیغنڈے کا شکار ہو کر کے اپنے بدن سے کپڑا اتار دیا, اپنے سر سے دوپٹہ اتار دیا, باریک کپڑے پہن کر کے میدان عمل کے اندر آ گئی, باریک کپڑے پہن کر کے مردوں کے شانہ بشانہ چلنے لگی. آج میری جوڑ کے اندر چلے جائیں تو نگاہوں کی حفاظت کی کئی جگہ نہیں ملتی, اس وجہ سے کہ عورتیں ہماری بے پردہ ہو چکی ہیں, اس وجہ سے کہ عورتوں کے اندر شرم و حیا کے جو زیور اللہ نے رکھا تھا اس زیور کو مغرب نے نکال پھینکا ہے. وہاں پر بیوی بھی ہوتی ہے, بچے بھی ہوتے ہیں, شوہر بھی ہوتا ہے, لڑکی بھی ہوتی ہے, بیٹی بھی ہوتی ہے, بیوی بھی ہوتی ہے, ننگے سر کھلے عام گھوم رہی ہوتی ہے. شوہر دیکھتا ہے اس کی نگاہوں میں شرم کا آنسو خشک ہو چکا ہے, شوہر بیوی کو دیکھتا ہے, باپ بیٹی کو دیکھتا ہے, لیکن سب کی نگاہوں کے اندر شرم و حیا کا پانی ختم ہو چکا ہے. بہن کا حق اپنی جگہ اسے ادا کرنے کی کوشش کرے. میں ایک بات اپنے بیان کے اندر بارہا کہتا ہوں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے, کسی باپ کا انتقال ہو جائے, تو جس طریقے سے ایک بیٹا وراثت کے اندر حصے دار ہے, اسی طریقے سے بہن کا بھی 1/3 کا حصہ ہے. اس کے بغیر حق وراثت دیے بغیر بھائی کی جان نہیں چھوٹ سکتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسے دال بھات دے کر کے اس کی چھٹی کر دیں گے, ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. دنیا کے اندر بھائی بہن کا حق ادا نہ کرے چل سکتا ہے, گزارا ہو سکتا ہے, لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دربار عالیہ سجی ہوئی ہوگی اس وقت بھائی بھی کٹ گلے میں کھڑا ہوگا اور بہن مطالبہ کر رہی ہوگی کہ میرا حق تو نے دنیا کے اندر سے اللہ دبایا تھا, آج اس سے میرا حق دلوا دیجئے. جس کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے. باپ کا حق اپنی جگہ اسے ادا کرنے کی کوشش کرے, ماں کا حق اپنی جگہ اسے ادا کرنے کی کوشش کرے, بیوی کا حق اپنی جگہ اسے ادا کرنے کی کوشش کرے, شوہر کا حق اپنی جگہ اسے ادا کرنے کی کوشش کرے. نماز کے اندر کلمہ اس طرح پایا جاتا ہے کہ جس طرح نماز سے باہر خدا کی خدائی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا ضروری ہوتا ہے, بالکل اسی طرح نمازی نماز کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ذریعے خدا کی خدائی کا واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کے ذریعے رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہے. اسی پر بس نہیں بلکہ نماز انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے, نماز انسان کو وقت کی پابندی کی تعلیم دیتی ہے, نماز انسان کو اپنی حفاظت اور دفاع کا سبق دیتی ہے, نماز انسان کو مل جل کر زندگی گزارنے کی تعلیم دیتی ہے, نماز انسان کو ماحول پاکیزہ رکھنے کی تعلیم دیتی ہے, نماز انسان کو دوسروں کو راحت پہنچانے کا سبق دیتی ہے, نماز انسان کے اندر حق بات کہنے پر جرأت مندی پیدا کرتی ہے, نماز انسان کو حیا کی تعلیم دیتی ہے, نماز انسان کو حقوق العباد کی ادائیگی کی تعلیم دیتی ہے, نماز انسان کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کا سبق دیتی ہے, نماز انسان کو خوشگوار اور ازدواجی زندگی کا سلیقہ سکھاتی ہے. چنانچہ نماز کے اندر کلمہ بھی ہے, نماز کے اندر روزہ بھی ہے, نماز کے اندر زکوٰۃ بھی ہے, نماز کے اندر حج بھی ہے, نماز کے اندر
تلاوت قرآن بھی ہے، نماز کے اندر درود بھی ہے، نماز کے اندر ذکر و اذکار بھی ہے، نماز کے اندر دعا بھی ہے، نماز کے اندر اخلاقیات بھی ہے، نماز کے اندر معاملات بھی ہے، نماز کے اندر معاشرت بھی ہے، نماز کے اندر امانت داری اور دیانت داری بھی ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاة، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ سبحانہ وتعالی نے نماز جیسی عبادت اپنے بندوں کو اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ میرے بندوں کو چین و سکون کی زندگی حاصل ہو، ان کی آتما کو شانتی ملے، ان کے جان و مال اور عمر میں برکت پیدا ہو، ان کے کاروبار، دکان، مکان، گھر بار میں برکتوں کا نزول ہو، اور جب ان کو کوئی پریشانی لاحق ہو تو وہ نماز پڑھ کر کے اللہ رب العزت والجلال سے اپنی پریشانی کو دور کرائے۔ نماز اسلام کا ایسا رکن ہے جس پر عمل کرنے سے پورے اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نماز اسلام کا ایسا رکن ہے جس پر عمل کرنے سے پورے اسلام پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ نماز اسلام کا ایسا رکن ہے جس کے اندر پورا اسلام پایا جاتا ہے۔ چنانچہ نماز کے اندر کلمہ بھی ہے، نماز کے اندر روزہ بھی ہے، نماز کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، نماز کے اندر حج بھی ہے، نماز کے اندر تلاوت قرآن بھی ہے، نماز کے اندر درود بھی ہے، نماز کے اندر ذکر و اذکار بھی ہے، نماز کے اندر دعا بھی ہے، نماز کے اندر اخلاقیات بھی ہے، نماز کے اندر معاملات بھی ہے، نماز کے اندر معاشرت بھی ہے، نماز کے اندر امانت داری اور دیانت داری بھی ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ نماز انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، نماز انسان کو وقت کی پابندی کی تعلیم دیتی ہے، نماز انسان کو اپنی حفاظت اور دفاع کا سبق دیتی ہے، نماز انسان کو مل جل کر زندگی گزارنے کی تعلیم دیتی ہے، نماز انسان کو ماحول پاکیزہ رکھنے کی تعلیم دیتی ہے، نماز انسان کو دوسروں کو راحت پہنچانے کا سبق دیتی ہے، نماز انسان کے اندر حق بات کہنے پر جرأت مندی پیدا کرتی ہے، نماز انسان کو حیا کی تعلیم دیتی ہے، نماز انسان کو حقوق العباد کی ادائیگی کی تعلیم دیتی ہے، نماز انسان کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کا سبق دیتی ہے، نماز انسان کو خوشگوار اور ازدواجی زندگی کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ میرے دوستو، نماز کے اندر کلمہ اس طرح پایا جاتا ہے کہ جس طرح نماز سے باہر خدا کی خدائی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا ضروری ہوتا ہے، بالکل اسی طرح نمازی نماز کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ذریعے خدا کی خدائی کا واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کے ذریعے رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہے۔ نماز کے اندر روزے کے معنی اس طرح پائے جاتے ہیں کہ جس طرح روزے دار روزے کے درمیان کچھ کھا پی نہیں سکتا، اسی طریقے سے نمازی نماز کے اندر کچھ کھا پی نہیں سکتا۔ نماز کے اندر زکوٰۃ کے معنی اس طرح پائے جاتے ہیں کہ اس ترقی یافتہ دور کے اندر مال سے زیادہ وقت کی اہمیت ہے۔ زکوٰۃ کے اندر آدمی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور نمازی نماز پڑھ کر کے اپنا وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ نماز کے اندر حج کے معنی اس طرح پائے جاتے ہیں کہ جس طرح حاجی
طواف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان جمائے رکھتا ہے، بالکل اسی طریقے سے نمازی نماز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دھیان رکھتا ہے۔ جس طرح حاجی صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے نمازی نماز کے اندر قیام سے سجدہ اور سجدے سے قیام کی طرف سعی کرتا ہے۔ جس طریقے سے حاجی میدان عرفات کے اندر وقوف کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے نمازی نماز کے اندر قیام کی شکل میں وقوف کرتا ہے۔ نماز کے اندر تلاوت قرآن بھی ہے، نماز کے اندر دعا بھی ہے، نماز کے اندر درود بھی ہے، نماز کے اندر ذکر و اذکار بھی ہے کہ نمازی نماز کے اندر قوما میں، رکوع میں، سجدے میں ربنا لک الحمد سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے۔ نماز انسان کو معاشرت کی تعلیم دیتی ہے۔ معاشرہ کہتے ہیں کہ خاندان مل جل کر کے اپنی زندگی گزارے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ایک ہو کر کے، نیک ہو کر کے، مل جل کر کے زندگی گزارے، ایک دوسرے کے غم کے اندر، خوشی کے اندر شریک رہے۔ اسی وجہ سے باری تعالیٰ نے پانچوں وقت میں پورے محلے کو یہ حکم دیا کہ ایک جگہ جمع ہو کر کے باجماعت نماز ادا کرے، تاکہ ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم کی جا سکے۔ اگر کوئی بیمار ہے اس کی عیادت اور تیمارداری کی جا سکے، اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کا سمادھان کیا جا سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو شخص جماعت کی نماز چھوڑ کر کے مسجد سے ہٹ کر کے گھر کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے، میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب بے جماعت نماز پڑھنا پسندیدہ نہیں ہے تو پھر سرے سے نماز چھوڑ دینا اور الگ تھلگ ہو کر کے زندگی گزارنا کیسے پسندیدہ ہوگا؟ آج کل نوجوان کا رجحان اس طرف بڑھتا ہوا جا رہا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ سے الگ ہو کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے جسم کا کوئی حصہ جسم سے الگ ہو کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرے تو وہ جسم کا حصہ گل تو سکتا ہے، سڑ تو سکتا ہے، اس میں کیڑے تو لگ سکتے ہیں، مگر وہ زندگی گزار نہیں سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے جو نوجوان اپنے ماں باپ سے الگ ہو کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو اپنی ترقی اور اعمال کی موت کی دلیل ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے البرکت مع اکابرہم، کہ برکت اتحاد اور اتفاق کے اندر ہے، برکت پیار و محبت کے اندر ہے۔ جن لوگوں کے درمیان آپس میں نفرتیں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں باعث نحوست ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مل جل کر کے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ نماز انسان کو صلح صفائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرماتے۔ اسی طریقے سے جو عورت بلا کسی شرعی عذر کے اپنے شوہر سے ناراض ہو کر کے میکے چلی جائے تو جب تک واپس نہیں آ جاتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نمازیں قبول نہیں فرماتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کی نماز کے لیے غسل کرتا ہے پھر اپنی بیوی کی خوشبوؤں میں سے کوئی خوشبو لگاتا ہے اور جب مسجد پہنچ کر کے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ہفتے سے پچھلے جمعے تک اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ شوہر بیوی کی خوشبو میں سے اسی وقت خوشبو لگائے گا کہ جب دونوں کے درمیان الفت ہوگی، دونوں کے درمیان محبت ہوگی، دونوں کے درمیان مودت ہوگی، دونوں کی زندگی خوشگوار گزر رہی ہوگی، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہوں گے۔ اور اگر دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا رہتا ہے، ہر وقت 36 کا آنکڑا ہوتا ہے، شوہر ادھر کو منہ کر لیتا ہے، بیوی ادھر منہ کر لیتی ہے، زندگی خوشگوار نہیں بلکہ لڑائی جھگڑے کے درمیان میں چل رہی ہے، تو ایسی زندگی خوشگوار نہیں بلکہ جہنم بن جاتی ہے۔
اسی وجہ سے نماز ہمیں صلح صفائی کے ذریعے سے رہنے کا حکم دیتی ہے۔ نماز انسان کو حقوق العباد کی ادائیگی کی تعلیم دیتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی کے گھر جائے تو میزبان کی اجازت کے بغیر وہاں نماز کی امامت نہ کرے، کسی مسجد میں جائے تو امام کی اجازت کے بغیر اس مسجد کے اندر امامت نہ کرے، جس کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے، باپ کا حق اپنی جگہ اسے ادا کرنے کی کوشش کرے، ماں کا حق اپنی جگہ اسے ادا کرنے کی کوشش کرے، بیوی کا حق اپنی جگہ اسے ادا کرنے کی کوشش کرے، شوہر کا حق اپنی جگہ اسے ادا کرنے کی کوشش کرے، بہن کا حق اپنی جگہ اسے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ میں ایک بات اپنے بیان کے اندر بارہا کہتا ہوں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، کسی باپ کا انتقال ہو جائے تو جس طریقے سے ایک بیٹا وراثت کے اندر حصے دار ہے، اسی طریقے سے بہن کا بھی 1/3 کا حصہ ہے، اس کے بغیر حق وراثت دیے بغیر بھائی کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ ہم نے سمجھتے ہیں کہ اسے دال بھات دے کر کے اس کی چھٹی کر دیں گے، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر بھائی بہن کا حق ادا نہ کرے چل سکتا ہے، گزارا ہو سکتا ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دربار عالیہ سجی ہوئی ہوگی اس وقت بھائی بھی کٹ گلے میں کھڑا ہوگا اور بہن مطالبہ کر رہی ہوگی کہ میرا حق تو نے دنیا کے اندر سے اللہ دبایا تھا، آج اس سے میرا حق دلوا دیجئے۔ بات دوسری طرف جانے لگی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نماز انسان کو حقوق العباد کی ادائیگی کی تعلیم دیتی ہے، نماز انسان کو امانت داری کا سبق دیتی ہے۔ اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا رکوع اچھا نہیں، جس کا سجدہ اچھا نہیں، جس کا قیام اچھا نہیں، وہ نماز کے اندر خیانت کرنے والا ہے، اور جو شخص نماز کے اندر خیانت کرے وہ دوسرے معاملات کے اندر بھی خیانت کرے گا، وہ کاروبار کے اندر بھی خیانت کرے گا، وہ لین دین کے اندر بھی خیانت کرے گا، وہ پیسے دھیلے کے اندر بھی خیانت کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز ہمیں امانت داری کا سبق دیتی ہے، نماز ہمیں نیچے نگاہ رکھنے کا سبق دیتی ہے۔ اسی وجہ سے نمازی کو یہ حکم ہے کہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ رکوع کی حالت میں پاؤں پر، سجدے کی حالت میں ناک کے نتنوں پر، اور جلسے میں تشہد کے اندر اپنے دامن پر نگاہ رکھو۔ جو شخص نماز کے اندر اپنی نگاہوں کو قابو میں نہیں رکھتا بلکہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، کنکھیوں سے دیکھتا ہے، تو وہ نماز سے باہر بھی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ جب وہ بازار میں جائے گا، مارکیٹ میں جائے گا، گلی کوچوں میں جائے گا تو اجنبی عورتوں کو دیکھے گا، انہیں تکے گا۔ یاد رکھیے جو شخص ایک مرتبہ کسی عورت کو بد نگاہی سے دیکھتا ہے، بد نظری کرتا ہے، تو اس کے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 دن کا خشوع اور خضوع اٹھا لیتے ہیں۔ آج وجہ یہی ہے کہ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، نمازوں کے عادی تو ہیں، لیکن نماز سے جو برکات، جو نعمتیں، جو راحتیں ہمیں ملنے والے تھی وہ راحتیں نہیں مل پاتی، اس لیے کہ ہمارے نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی، ہم اپنی نگاہوں کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ پاتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری امت کے کسی شخص کو اس بنا پر اندھا کر دیا جائے گا کہ وہ عورتوں کو بد نگاہی کے ساتھ دیکھتا تھا، ان کو تاک جھاگ میں لگا رہتا تھا۔ میرے دوستو، معلوم یہ ہوا نماز ہمیں نگاہ نیچے رکھنے کی تعلیم دیتی ہے، نماز انسان کو حیا کی تعلیم دیتی ہے۔ اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو عورت ننگے سر، کھلا سینہ، ہاف آستین اور باریک کپڑا پہن کر کے نماز پڑھے گی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طریقے سے جو مرد سطر چھپائے بغیر چڈی میں، کچھے میں، نیکر میں بور بدن چھپائے بغیر نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب نماز کے اندر بے پردگی کی اجازت نہیں ہے تو نماز سے باہر کیسے بے پردگی کی اجازت ہوگی؟ ایک دور تھا کہ ہماری مائیں بہنوں کا چہرہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ ان کا ناخن، ان کے پاؤں کے ناخن، ہاتھ کے ناخن کوئی اجنبی مرد دیکھ نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب سے یورپ نے پیغنڈا شروع کیا کہ مسلمانوں کی عورتیں قید کے اندر مبتلا ہیں، مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو پردے کے اندر قید کر رکھا ہے، لہٰذا مسلمان کی عورتوں کو پردے سے باہر نکالو، ان پر جو ظلم ہو رہا ہے
ہے اس ظلم کو ختم کرو. یہ پروپیگنڈا اس طریقے سے چلایا گیا کہ ہماری مائیں بہنیں اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کر کے اپنے بدن سے کپڑا اتار دیا, اپنے سر سے دوپٹہ اتار دیا, باریک کپڑے پہن کر کے میدان عمل کے اندر آ گئی, باریک کپڑے پہن کر کے مردوں کے شانہ بشانہ چلنے لگی. آج میری جوڑ کے اندر چلے جائیں تو نگاہوں کی حفاظت کی کئی جگہ نہیں ملتی, اس وجہ سے کہ عورتیں ہماری بے پردہ ہو چکی ہیں, اس وجہ سے کہ عورتوں کے اندر شرم و حیا کے جو زیور اللہ نے رکھا تھا اس زیور کو مغرب نے نکال پھینکا ہے. وہاں پر بیوی بھی ہوتی ہے, بچے بھی ہوتے ہیں, شوہر بھی ہوتا ہے, لڑکی بھی ہوتی ہے, بیٹی بھی ہوتی ہے, بیوی بھی ہوتی ہے, ننگے سر کھلے عام گھوم رہی ہوتی ہے. شوہر دیکھتا ہے اس کی نگاہوں میں شرم کا آنسو خشک ہو چکا ہے, شوہر بیوی کو دیکھتا ہے, باپ بیٹی کو دیکھتا ہے, لیکن سب کی نگاہوں کے اندر شرم و حیا کا پانی ختم ہو چکا ہے. اس لیے میرے دوستو, جب نمازوں کی پابندی ہوگی تو نماز ہمیں یہ بات سکھلائے گی کہ نماز کے ذریعے سے انسان شرم و حیا کرنے لگتا ہے. میرے دوستو, نماز انسان کو وقت کی پابندی کی تعلیم دیتی ہے, لہذا جو جماعت کا وقت ہے, جب نماز کا وقت ہو جائے تو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, کسی کا انتظار نہیں ہوتا. نماز ہمیں صفائی ستھرائی رکھنے کا حکم دیتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے لوگو جب تم نماز کے لیے مسجد کے اندر جاؤ تو صاف ستھرے ہو کر کے جاؤ, زینت اختیار کر کے جاؤ. جب تم مسجد کے اندر حاضر ہو تو کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے, تمہارا بدن صاف ستھرا ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے کپڑوں میں, جن کپڑوں کے اندر تم دنیا کے کام کرتے ہو انہی کپڑوں میں مسجد کے اندر چلے جاؤ. ان کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے, ان کپڑوں سے میوے کچیل بھرا ہوا ہے, ان کپڑوں سے پسینے کی بو آ رہی ہے. ایسے بہت سے لوگ مسجدوں کے اندر آتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص کے منہ سے بدبو آئے, پیاز کچی کھا کر کے جائے, لہسن کچا کھا کر کے جائے, اسی طریقے سے اس سے کوئی بیماری ایسی لگی ہوئی ہے کہ لوگ اس سے گن جاتے ہیں, اس کے پسینے کے اندر ایسی بدبو ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, تو اسے مسجد کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا نماز ہمیں اپنا بدن صاف رکھنے کی بھی تعلیم دیتی ہے, نماز ہمیں اپنے ارد گرد کا ماحول بھی صاف رکھنے کی تعلیم دیتی ہے. میرے دوستو, نماز انسان کو دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے باز رکھنے کی تعلیم دیتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نہا دھو کر کے مسجد کے اندر آئے اور دیکھے کہ مسجد بھری ہوئی ہے اور وہ بیچ میں گھسنے کے بجائے 4 جگہ ملے وہی بیٹھ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے دوہرا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور جو شخص دوسروں کو تکلیف دے کر کے آگے بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت کے دن اسے جہنم کے اوپر ایسا پل بنائیں گے کہ اس سے لوگ گزریں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز انسان کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں کسی کو نہ اپنے ہاتھ سے تکلیف دینی ہے, نہ اپنے پاؤں سے تکلیف دینی ہے. ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی, نماز تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اسلام کا بنیادی پیلر ہے. جو شخص نماز کو چھوڑے گا وہ اسلام کے اور دوسرے احکامات کو اور زیادہ چھوڑنے والا ہوگا. اسی وجہ سے نماز پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے. یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے. اگر اس عمل کے اندر لاپرواہی ہوگی تو اسلام کے دوسرے اعمال کے اندر بھی اور لاپرواہی ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو یہ خط لکھ کر کے بیچتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ نماز کی اہمیت ہے. جو شخص نماز کو چھوڑے گا, جو شخص نماز کو ضائع کرے گا, وہ دین کے دوسرے احکامات کو اور ضائع کرنے والا ہوگا. اسی وجہ سے اسلام لانے کے بعد نماز کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے. جس طریقے سے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر رکھا گیا ہے, اسی طریقے سے تمام عبادتوں کا خلاصہ نماز کے اندر رکھا گیا ہے. ایک زمین سخت ہے
ہیں اگر اس پر بیج بونا چاہیں تو بیج اگ نہیں سکتا، اس لیے کہ زمین سخت ہے، لیکن اسی زمین کو ہل کے ذریعے سے، روٹاویٹر کے ذریعے سے، ہیرو کے ذریعے سے اسے نرم کیا جائے، اس کی جتائی کی جائے، پھر اس میں بیج ڈالا جائے تو بیج سرسبز و شاداب ہو کر کے اگ آتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب تک ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر نہیں ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اس وقت تک ہمیں دین کے احکام پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن جب ہمارے دلوں کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، تو پھر نماز پڑھنا بھی آسان ہے، دین کے احکامات پر چلنا بھی آسان ہے، داڑھی رکھنا بھی آسان ہے، سنت کے مطابق اپنے بال کٹانا بھی آسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کا حکم اس لیے دیا ہے، عبادت کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیاب فرمائے، ہمیں آخرت کے اندر بھی کامیاب فرمائے، عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ لیکن جو لوگ اس کے باوجود نمازوں کو چھوڑتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں سے فرمائیں گے کہ سارے لوگ سجدے کے اندر گر جائے۔ جو لوگ نمازیں پڑھتے تھے وہ فوراً سجدوں کے اندر چلے جائیں گے، اور جو دنیا کے اندر نمازیں چھوڑتے تھے مؤذن کی صدائیں اس کے کانوں میں جاتی تھی لیکن وہ اگنور کر دیا کرتا تھا، دعوت نماز کی اسے دی جاتی تھی لیکن وہ توجہ نہیں دیا کرتا تھا، ایسے لوگ کل قیامت کے دن سجدے میں جانا چاہیں گے لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود وہ سجدے میں نہیں جا سکیں گے، ان کی کمر تختے کی طرح سخت ہو جائے گی، وہ مارے شرم کے اب ان کی نگاہیں زمین کے اندر گڑی کی گڑی رہ جائیں گی۔ اللہ ان سے فرمائیں گے کہ بتاؤ تم نے نمازیں کیوں چھوڑی تھی؟ تو کوئی کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے سلطنت دی تھی، تو نے مجھے حکومت دی تھی، تو نے مجھے دولت دی تھی، اس کے اندر لگ کر کے میں نمازوں سے غافل رہا ہوں۔ حکم ہوگا کہ میرے بندے سلیمان کو بلاؤ۔ جب سلیمان علیہ السلام دربار میں حاضر ہو جائیں گے اللہ فرمائیں گے کہ بتا تیری سلطنت بڑی تھی یا سلیمان علیہ السلام کی سلطنت وسیع تھی؟ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسان پر بھی حکومت عطا فرمائی، جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی، چرند درند پرند پر حکومت عطا فرمائی۔ اللہ فرمائیں گے تو اپنے قول میں جھوٹا ہے، تو نے نماز اس لیے چھوڑی ہے کہ تو نے لاپرواہی کرتا تھا، غفلت و سستی کی وجہ سے تو نے نماز چھوڑی ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے اٹھا کر کے جہنم کے اندر پھینک دو۔ ایک شخص آئے گا کہ اللہ میں نے نماز اس لیے چھوڑی ہے، میں بیمار تھا، بیماری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ حکم ہوگا کہ میرے بندے ایوب کو بلاؤ۔ ایوب علیہ السلام دربار میں حاضر ہوں گے، اللہ فرمائیں گے کہ بتا تو زیادہ بیمار تھا یہ میرا بندہ ایوب زیادہ بیمار تھا، یہ تو برسوں برس بیمار رہا ہے لیکن ایک سانس بھی یاد الہی سے غافل نہ رہا، نمازوں سے غافل نہ رہا۔ اگر بیماری نماز کو روک سکتی تھی، نماز پڑھنے سے روک سکتی تھی تو میرے بندے ایوب کو روکتی۔ معلوم یہ ہوا تو اپنے قول کے اندر جھوٹا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ ایک شخص آئے گا عذر کرے گا کہ اللہ میری اولاد بہت تھی، ان کی پرورش کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ میرے بندے یعقوب کو بلاؤ۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوں گے اللہ فرمائیں گے کہ بتا تیری اولاد زیادہ تھی یا میرے بندے یعقوب کی اولاد زیادہ تھی؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد بہت زیادہ تھی۔ یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پر وہ غم کے اندر رہے، وہ روتے رہے حتیٰ کہ ان کی آنکھیں خشک ہو گئی، کمر لگ گئی اور بڑھاپا ان کے اوپر طاری ہو گیا لیکن نمازیں نہ چھوڑی۔ معلوم یہ ہوا کہ تو اپنے قول میں جھوٹا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے اٹھا کر کے جہنم کے اندر پھینک دو۔ ایک عورت دربار عالیہ کے اندر حاضر ہوگی اور کہے گی یا اللہ میرا شوہر بڑا ظالم تھا، میں اس کے ظلم سے بچنے کے لیے نمازیں چھوڑ دیا کرتی تھی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ فرعون کی بیوی آسیہ کو بلاؤ، وہ دربار میں حاضر ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے کہ بتا تیرا شوہر زیادہ ظالم تھا یا میرے بندی آسیہ کا شوہر ظالم تھا؟ چنانچہ وہ تو ایسا تھا کہ اس نے لاکھوں سینکڑوں بچوں کو ذبح کر دیا تھا، جو انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا کرتا تھا۔ اللہ
सुब्हानहू व तआला की तरफ से फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसको उठा करके जहन्नम में फेंक दो। जब जहन्नमी जहन्नम की होलाकियों को देखेगा तो कहेगा यौम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुवी। ए अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले, मेरी औलाद को जहन्नम में डाल दे, तुझे ये भी काफी नहीं है, मेरे खानदान को डाल दे, तुझे ये भी काफी नहीं है, मेरे रिश्तेदार को डाल दे, मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाह फरमाएंगे कल्ला, हरगिज ऐसा नहीं होगा। ला तज़रु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, आज तो हर एक अपना बोझ उठाएगा। व कुल्लु इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ि, तेरे गर्दन में तेरा अमल होगा, उसके गर्दन में उसका अमल होगा। लिहाजा जो लोग नमाज़ें नहीं पढ़ा करते थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जहन्नम के अंदर डाल देंगे। वो वहां पर मौत मौत चिल्लाएंगे, लेकिन वहां मौत भी नहीं आ सकती है। अल्लाह के बंदो, नमाज से पढ़ो, इससे कबल के हमारी नमाज पढ़ी जाए। के कारोबार से कहो कि मुझे पहले नमाज पढ़नी है, दुकान से कहो मुझे पहले नमाज पढ़नी है, मेरी जान तो चली जाए लेकिन नमाज न छूटे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।